آج ہم میدان جنگ سے لے کر اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کی جدوجہد کرنے والے اس بادشاہ کی کہانی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں جو صرف 12 سال کی عمر میں تخت نشین ہو گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کا بانی جو ایک ہاتھ میں کمان رکھتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں قلم۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین بابر نے اپنے عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں کی غداری اور بے وفائی کا کیسے مقابلہ کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ظہیر الدین بابر کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل زاویہ فیکٹس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ مسلمانوں نے برِ صغیر پاک و ہند میں ایک لمبا عرصہ حکومت کی۔ اس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی۔ غزنوی خاندان کے بعد غوری، غلامہ، خلجی، تغلق، سادات اور لودھی خاندان حکمران رہے۔ اس کے بعد 1526 میں ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ امیر تیمور کی 5ویں نسل میں 14 فروری 1483 کو ریاست فرغانہ کے دارالحکومت میں پیدا ہوئے۔ بابر کا اصلی نام ظہیر الدین تھا۔ ان کے والد عمر شیخ مرزا فرغانہ، جو کہ اس وقت ترکستان ہے، کا حکمران تھا، جبکہ بابر کی والدہ کا نام قتلغ نگار خانم تھا۔ یہاں میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ بابر کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور سے 5ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ بابر کی والدہ چنگیز خان کی نسل سے تھیں۔ ظہیر الدین کی ماں اسے پیار سے بابر یعنی شیر کہتی تھی۔ ظہیر الدین ابھی 12 برس کے ہوئے تھے کہ ان کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ باپ کے مر جانے کے بعد بابر کے چچا اور ماموں نے بغاوت کر دی۔ کم عمر بابر کبھی تخت پر تو کبھی فرش پر اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا۔ سمرقند وہ علاقہ تھا جو بابر کے جد امجد امیر تیمور کا دارالسلطنت تھا۔ ان کے چچا احمد مرزا کے فوت ہونے کے بعد بابر نے سمرقند پر قبضے کے لیے حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بابر نے فوج کو سمرقند میں لوٹ مار سے منع کر دیا، جس پر یہاں کے لوگ بابر کے مطیع ہو گئے، لیکن ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ اس کے منگول سپاہی جو مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے، وہ ساتھ چھوڑ گئے اور ایک امیر احمد تنبل کے ساتھ فرغانہ واپس جا کر بابر کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا کو تخت پر بٹھا دیا۔ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے بابر واپس فرغانہ حملہ کرنے کے لیے نکلا تو سمرقند پر اس کے چچا زاد بھائی سلطان مرزا نے قبضہ کر لیا۔ یوں بابر دونوں ریاستوں سے محروم ہو گیا اور فوج بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ اب صرف 200 جوان بابر کے ساتھ رہ گئے۔ اس مشکل وقت میں قدرت بابر پر مہربان ہوئی اور ریاست کے ایک علاقے مرغنان کے حاکم علی دوست نے اطاعت قبول کی اور بابر کی پوری معاونت کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد بابر کی فوج کو یہاں بھرتی کر کے ریاست فرغانہ پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں قبضہ تو نہ مل سکا، لیکن بابر اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ طے پایا کہ دونوں بھائی مل کر سمرقند فتح کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے پایا کہ سمرقند بابر جبکہ فرغانہ جہانگیر مرزا کے پاس رہے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد بابر کو سمرقند سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جلا وطنی کے بعد بابر نے اپنے پرانے دشمن اور ماموں کو ساتھ ملا کر فرغانہ پر حملہ کر دیا۔ اقصیٰ کے مقام تک پہنچے تو پرانے امیر احمد تنبل کے بھائی بایزید نے ان کا ساتھ دیا اور اقصیٰ پر قبضہ کروا دیا، لیکن جلد ہی وہ بھی بابر کے خلاف ہو گیا۔ بابر کی اپنی آبائی ریاست پر قبضے کی یہ آخری کوشش تھی، کیونکہ سمرقند کے حاکم شیبانی خان ازبک نے احمد تنبل اور بابر کے حامیوں سب کو شکست دے کر فرغانہ کی پوری ریاست پر بھی مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ اب کہانی دوسری طرف چلتی ہے۔ بابر کے چچا کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا عبد الرزاق تخت نشین ہوا، لیکن وزیر مقیم بیگ نے اسے معزول کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ بابر 1504 میں کابل کی طرف بڑھا تو قسمت مہربان تھی۔ مقیم بیگ کا بھائی باقی بیگ اور والی حصار خسرو شاہ نے اطاعت قبول کر لی اور بابر نے کابل فتح کر لیا۔ یہاں بھی اس کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا نے رشتہ داروں کے ذریعے سازشیں جاری رکھیں، لیکن بابر کو حالات کا علم ہوا تو سب رشتہ دار غدار کابل سے بھاگ نکلے۔ وہاں بابر کے دشمن شیبانی خان ازبک کو شہنشاہ ایران اسماعیل صفوی نے سمرقند میں قتل کر دیا۔ بابر نے شاہ اسماعیل صفوی سے اتحاد کر کے ایک بار پھر سمرقند پر حملہ کر دیا اور ازبک فوج کو شکست دے کر سمرقند فتح کر لیا۔
ایرانی واپس چلے گئے تو بابر کی سختی پھر شروع ہو گئی۔ اس وقت فوج نے بابر کو بری طرح شکست دے کر سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ بابر کے منگول سپاہیوں نے بھی بغاوت کر دی، جس کی بنا پر بابر کو بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ یہاں سے اب کہانی ہندوستان کی طرف مڑتی ہے۔ بابر آبائی سلطنت پر قبضے سے مایوس ہو گیا اور ہندوستان پر قبضے کا منصوبہ بنایا۔ وہ درہ خیبر کے راستے کوہاٹ بنو، عیسیٰ خیل اور دمن پر حملہ کرتے ہوئے درہ گومل سے ہوتا ہوا دریائے سندھ تک آ پہنچا۔ 1519 میں باجوڑ کو فتح کیا، پھر بھیرا خوشاب، چیلم و چناب کا درمیانی علاقہ اور گھکڑوں کی سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ بھرپور حملہ کیا اور بھیرا کے ساتھ سیال کوٹ پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں سے آگے دہلی اور آگرہ پر قبضے کے لیے اس نے اپنے جانشین ہمایوں کو بھیجا۔ بابر دلی کے اقتدار پر قابض ہو گیا۔ یوں ہندوستان میں مغل بادشاہت کا آغاز ہوا۔ مہارانا سانگا کا اصل نام سنگرام سنگھ تھا، اسے رانا سانگا کہا جاتا ہے۔ اس نے بابر کو ہندوستان حملہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بابر اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح دلی فتح کر کے واپس چلا جائے گا اور ہندوستان میں راجپوتوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پانی پت کی جنگ کے بعد بابر واپس نہیں گیا تو رانا سانگا نے ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کو ہندوستان کا حاکم بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں 1527 میں دونوں کی جنگ ہوئی۔ رانا سانگا نے 80,000 فوج کے ساتھ بابر کی مغل فوج کو اڑا کر رکھ دیا۔ یہاں بابر نے پریشان ہو کر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگی اور شراب سے توبہ کی۔ شراب زمین پر بہا دی، داڑھی رکھ لی، فوج سے ایک جذباتی مذہبی رنگ میں خطاب کیا اور ہر شخص نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی، جس کے بعد ظہیر الدین بابر فاتح ٹھہرا۔ 1525 تک پنجاب پر پورا اقتدار جمانے کے بعد 21 اپریل 1526 کو پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو کچل ڈالا، پھر گوالیار، حصار، میوات، بنگال اور بہار وغیرہ کو فتح کیا۔ اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیلتی گئی۔ دسمبر 1530 میں بابر کا بیٹا ہمایوں سخت بیمار ہو گیا۔ جب اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو بابر سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے ہمایوں کی چارپائی کے گرد 7 چکر لگائے اور کہا کہ اے خدا، ہمایوں کی بیماری میں نے لے لی۔ ہمایوں تندرست ہونے لگا اور بابر کی صحت خراب ہو گئی اور بالآخر بابر وفات پا گئے۔ ان کا انتقال ہندوستان کے شہر آگرہ میں ہوا تھا، لیکن ان کی وصیت کے مطابق 10 سال کے بعد ان کے جسد خاکی کو افغانستان کے کابل شہر میں لا کر دفنایا گیا۔ باغ بابر کے نام سے موسوم یہ مقبرہ ایک وسیع و عریض باغ میں تعمیر کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جس جگہ پر مقبرہ بنایا گیا ہے، یہ سارا علاقہ بابر کو بے حد پسند تھا اور جب بھی وہ افغانستان آتے تو اسی مقام پر پڑاؤ ڈال کر آرام کیا کرتے تھے۔ باغ کے اندر مقبرہ سب سے اونچائی پر ایک کونے میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹا سا مقبرہ مغل شہنشاہ جہانگیر نے اپنے پردادا کی وفات کے 75 سال بعد تعمیر کروایا تھا۔ ظہیر الدین بابر کی قبر کا تعویذ بیش قیمت پتھر نیلگو کا بنایا گیا۔ یہی پتھر علامہ اقبال کے مزار پر بھی لگایا گیا ہے۔ اس شفاف پتھر سے روشنی گزرتی ہے تو نیلگو رنگ کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ ظہیر الدین بابر کی پوری زندگی میدان جنگ کی زندگی ہے، اقتدار کی کشمکش اور اپنی جان بچانے اور اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کی جدوجہد ہے۔ اس کی زندگی میں اپنے قریبی عزیزوں کی بے وفائی، غداری بھی تحقیق و تحریر کا ایک الگ موضوع ہے۔ بابر نے ہندوستان میں جس سلطنت مغلیہ کی بنیاد سخت محنت اور جنگ و جدل سے رکھی، آنے والوں کی نالائکی، نااہلی اور عیاشی و بزدلی نے اس کا انجام رسوا کن بنا دیا۔ تذکرہ بابری ان کی مشہور تصنیف ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف تلوار کے دھنی تھے بلکہ قلم کے بھی بادشاہ تھے۔ زاویہ فیکٹس کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تاریخ سے باخبر رہیے اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔